بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 65ویں پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ آج ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کو خاص طور پہ جو اس وقت 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں یا ایون 40 سال سے اوپر کے بھی لوگ ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ خطوط نویسی کسی زمانے میں ہمارے معاشروں میں، خاص طور پہ پڑھے لکھے معاشروں میں، دیہی معاشروں میں بھی، لیکن پڑھے لکھے معاشروں میں خطوط کی کتنی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ لوگ اپنے قصبات سے، اپنے گاؤں سے دور دراز شہروں میں ملازمتوں کے کاروبار کے سلسلے میں جایا کرتے تھے۔ کچھ بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے اپنے گھروں سے دور تعلیمی اداروں میں جاتے تھے، جہاں بورڈنگ ہاؤسز میں، ہاسٹلوں میں ان کا رہنا ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگ روزگار کے لیے ملک سے باہر جاتے تھے۔ یہ سارے لوگ اپنے گھر والوں سے رابطے کے لیے اس زمانے میں خطوط نویسی ہی کا سہارا لیا کرتے تھے۔ ٹیلی فون اتنے ارزاں اور آسانی سے دستیاب نہیں تھے، اور جو بات خطوں کے اندر لکھی جاتی تھی وہ ٹیلی فون پر ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ خطوط نویسی ایک بہت ہی اچھا شعار تھا۔ یہ نہ صرف لوگوں کو اپنے حالات سے ایک دوسرے کو آگاہ کرنے کا ایک ذریعہ تھا، بلکہ یہ ادب اور شاعری اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے، اپنی بات سنانے کا بھی ایک بہت اچھا ذریعہ تھا۔ آج کل کے زمانے میں خطوط لکھنا بہت کم ہو گیا ہے۔ میسیجز اور ٹویٹر اور واٹس ایپ اور میسنجر، لیکن ان چیزوں میں وہ بات کہاں جو خطوط میں ہوا کرتی تھی۔ خاص طور پہ وہ خطوط جو ان سیاسی لیڈروں نے اپنے خاندانوں کو لکھے، جو انگریزوں کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد ہماری فوجی اور غیر فوجی حکومتوں کے درمیان کے دوران جیلوں میں رہے، انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کو اپنی خیریت سے مطلع کرنے اور اہم باتیں بتانے اور معلوم کرنے کے لیے خطوط کا سہارا لیا تھا، اور اس زمانے میں خطوط لکھنے پر پابندی بھی نہیں۔ آج ہم جس نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں ان میں ایسے ہی خطوط شامل کیے جائیں گے، اور اس کا عنوان اگر ہم دینا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے لوگوں کے خطوط ہوں گے۔ آج کا جو پہلا پروگرام ہے وہ ایک شاعر اور ادیب اور بڑے صحافی کی طرف سے ایک اپنے زمانے کے ایک بڑے عالم دین کو لکھے گئے ایک خط کا جواب ہے۔ انسان جب اخلاص کے ساتھ کچھ کاموں کے لیے جد و جہد کرتا ہے، لگن کے ساتھ کسی چیز میں لگتا ہے، کسی مقصد کے حصول کے لیے اپنی زندگی لگاتا ہے، اور اسے جب کامیابی نہیں ہوتی، اس خط میں اسی طرح کے سوالات اٹھائے گئے ہیں اور پھر ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس خط کا میں آغاز کرتا ہوں جواب کا۔ خط جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ خط میں تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اس زندگی میں، اس دنیا میں آخر باطل ہی کیوں فتح یاب ہے، اور حق اور سچائی اور انصاف کا بول بالا کیوں نہیں ہے۔ اس خط کے جواب میں اپنے زمانے کے جو ممتاز عالم دین اور اسکالر تھے
انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا: حق کے متعلق یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ بجائے خود حق ہے، وہ ایسی مستقل قدر کا نام ہے جو سراسر صحیح اور صادق ہے۔ اگر تمام دنیا اس سے منحرف ہو جائے تب بھی وہ حق ہی ہے، کیونکہ اس کا حق ہونا اس شرط سے مشروط نہیں ہے کہ دنیا اس کو مان لے۔ دنیا کا ماننا نہ ماننا سرے سے حق و باطل کے فیصلے کا معیار ہی نہیں ہے۔ دنیا حق کو نہیں مانتی تو حق ناکام نہیں ہے، بلکہ ناکام وہ دنیا ہے جس نے اسے نہیں مانا اور باطل کو قبول کر لیا۔ ناکام وہ قوم ہوئی جس نے انہیں رد کر دیا اور باطل پرستوں کو اپنا رہنما بنایا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا میں وہی بات چلتی ہے جسے لوگ بالعموم قبول کر لیں، اور وہ بات نہیں چلتی جسے لوگ بالعموم رد کر دیں۔ لیکن لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ ہمارا کام بہرحال اندھیروں میں چراغ جلانا ہے، اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ یہ جواب تھا اس خط کا جو ممتاز صحافی، ادیب، شاعر، دانشور اور ایک رسالے کے مدیر، ہفتہ روزہ چٹان کے مدیر جناب شورش کاشمیری نے، جنہوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد جیل میں گزارا، اور یہ جواب تھا اس وقت کے بڑے عالم دین، اسکالر اور ایک جماعت کے بانی مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کا۔ انشاءاللہ پھر کسی بڑے شخص کے خط اور کسی بڑے شخص کے جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔